أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا. اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے درپے ہوں سلامتی کی راہ بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف رہبری کرتا ہے. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمانوں اور زمین دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 17. محترم حاضرین، سورہ مائدہ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 17. محترم حاضرین، یہاں نصارہ کے تعلق سے ہے. قرآن نے کہا جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے جتنے بھی انسانوں کو زمین پر پیدا کیا وہ سب مسلمان ہیں. مسلمان کا مطلب اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والا. مسلمان دراصل کہتے ہیں اللہ کے حکم، اللہ کے شریعت، اس کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا، اس کے سامنے سرنڈر کر دینے والا. تو دنیا میں جتنے ہیں وہ سب مسلمان ہیں، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے حکم کی تابعداری نہیں کی وہ کافر بن گئے. کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا اور اللہ کے حکم سے سرتابی انحراف کرنے والا. تو یہاں نصرانی اللہ نے کہا. نصرانی کا مطلب کیا ہے؟ ان لوگوں نے اپنے آپ کو جس ڈگر کے پر رکھا گیا اس سے ہٹا لیا. جو نام ان کو دیا گیا اس نام کو چھوڑ کر اپنے آپ کو نصرانی کہنے لگے. اور آج کے دور میں ان لوگوں کو کرسچن کہا جاتا ہے، اور قرآن نے انہی لوگوں کو نصارہ کہا. نصارہ انہوں نے نام کو تبدیل کیا، حالانکہ قرآن نے ان کو کئی ناموں سے مخاطب کیا. کہیں ان کو اہل کتاب کہا، جیسا کہ آگے اگلی آیت میں اللہ نے مخاطب کیا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو. یعنی جنہیں کتاب عطا کی گئی تورات اور انجیل، یہاں یہود اور نصارہ دونوں مراد ہیں،
لیکن قرآن نے یہاں پر خاص طور کے پر نصرانیوں کا، جس نے ہم اپنی زبان میں عیسائی بھی کہتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اخذنا میثاقہم فنسوا حظا مما ذکروا بہ، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا لیکن انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا، یعنی اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ یہی معاملہ مسلمانوں کا بھی ہے۔ کیا مسلمان واقعتاً اللہ کے دین کے مطابق جیسا چلنا چاہیے چل رہے ہیں؟ ہم زبان سے تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہمارا عقیدہ اس کلمے کے مطابق ہے؟ کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے ہم اس طرح مانتے ہیں؟ ماننے کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق چلنا، اور آپ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز آ جانا۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی کے اندر دعویٰ تو ہے لیکن دعوے کے مطابق عمل نہیں پایا جاتا ہے۔ تو نصارہ یعنی کرسچن لوگوں کا بھی یہی مسئلہ ہوا کہ اللہ نے ان لوگوں سے عہد و پیمان لیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے ایک بہت بڑے حصے کو فراموش کیا۔ فراموش کرنے کا مطلب اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ تو ہم نے بھی اب یہ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کو رد کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی۔ یہ آپسی بغض و عناد کا نتیجہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین کے مطابق نہ چلیں تو ہمارے درمیان بغض اور عداوت ڈال دیا جائے گا۔ آج مسلمانوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ کہ ٹھیک ہے مسلک کی بنیاد کے پر ہمارے درمیان تنازعات ہے، لیکن خود اپنے درمیان ایک ہی مسلک کے لوگوں کے درمیان اٹھا کر دیکھیے، کیا ایک ہی مسلک کے لوگوں کے درمیان عداوت، دشمنیاں، اختلافات نہیں ہیں؟ یہ کس بنیاد کے پر پیدا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا یہ دراصل اللہ کے دین کی مخالفت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کی تابعداری نہ کرنے کے نتیجے میں ان لوگوں کو آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی۔ تو ہمارے درمیان بھی اگر بغض ہے، عداوتیں ہیں، بار بار اختلافات ہوتے ہیں، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دین کی صحیح طور کے پر تابعداری نہیں کی جا رہی ہے، اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ تمام چیزیں بتا دے گا۔ اب یہاں خود ان لوگوں کے درمیان بھی دیکھیے، نصرانیوں کے درمیان اللہ نے جو اختلاف ڈال دیا کہ ان لوگوں نے اللہ کی ہدایت سے کتاب لینا چھوڑ دیا، فلسفیانہ اور راہبانہ قسموں کی موشگافیوں میں لگ گئے، اور امت مسلمہ بھی ان لوگوں کی روش اختیار کرتے ہوئے وہی کام انجام دے رہی ہے کہ اصل دین کو چھوڑ کر کیا ہمارے یہاں پیری مریدی، قبروں کے پر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، اور پیروں کے نام کے پر، مشائخ کے نام کے پر کیا کچھ دھندے نہیں اختیار کر لیے گئے، صوفیت کے نام کے پر جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا بتایا اسے چھوڑ کر پیروں، ولیوں، بزرگوں کے طریقوں کو اختیار کرنا، یہ سب وہی ہے۔ اور آج ہمارے یہاں اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ اہمیت حاصل نہیں جو کسی پیر نے، عالم نے، ان کے فقیہ نے بتا دیا۔ وہ نبی کی حدیث چھوڑ دے گا لیکن اپنے عالم، اپنے پیر اور فقیہ کی بات کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ عجیب مسئلہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی جو اہمیت، عزت، فوقیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی چاہیے ہم نہیں دے رہے ہیں۔ یہ افسوسناک معاملہ مسلمانوں کے درمیان پایا جاتا ہے، بلکہ بہت سارے اوراد، خاص طور سے ذکر اذکار کے نام کے پر بھی لوگوں کے درمیان بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہر کسی نے، اور یہ صوفیوں کے ذریعے ہمارے درمیان آیا، فلاں درود پڑھیے، اس کے پڑھنے کے بعد ہمارے یہاں دیکھیے بہت ساری مساجد کے اندر لکھا ہے صلو علیہ وآلہ وسلم، کچھ اس طرح کے درود بنا دیے گئے، صلو علی النبی الامی، بہت ایسے درود بنا لیے گئے، اور اس کی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس درود کو نماز عصر کے بعد جمعہ کے دن پڑھتا ہے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی جب اسے پڑھے گا تو کیا سوچے گا؟ میرے 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے، اب مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب وہ کچھ بھی کرے گا، وہ حرام خوری بھی کرے گا، گناہ بھی کرے گا، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں بھی کرے گا، اس لیے کہ اس کو بتا دیا گیا کہ اس درود کی برکت سے تیرے 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ ہمارے یہاں اس طرح کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ثابت شدہ فضیلتیں ہیں، یہ من گھڑت نہیں، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، جہاں پر فضیلتیں ثابت ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزے کے بارے میں کہا کہ یہ 1 سال گزشتہ اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، عاشورہ کے روزے کے بارے میں کہا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے، نہیں، بلکہ اس سے صغائر مراد ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بڑے گناہ، اور اگر ہم نے کسی بندے کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا، کسی کو مارا کوٹا، غیبت کی، چغلیاں کی، اور کسی کے خلاف کچھ کیا، تو یہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ صاحب حق سے، جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی ہے، اس سے معافی تلافی نہ ہو جائے۔ یہ شرائط کے ساتھ تمام چیزیں آتی ہیں۔ اب یہاں پر درود پڑھنے کے بعد لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں؟ 80 سال کے سارے گناہ معاف۔ شب برات جیسی بدعتی رات، جس کا نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ نبی کے زمانے میں، نہ بعد میں کوئی وجود ہی نہیں تھا، اسے رافضیوں نے گڑھا اور مسلمانوں کے درمیان لا کر لانچ کر دیا۔ اور اس رات کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اس رات کی عبادت ہمارے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اب انسان سود بیاج کا بھی کاروبار کرے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے لے لے، بہن بھائیوں کے حق پر ڈاکہ ڈال دے، کسی کے پر ظلم و زیادتی کرے، کوئی مسئلہ نہیں، سب معاف ہو جاتا ہے۔ تو پھر لوگ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ انہیں پتا ہے کہ ایک رات میں سارے میٹر کلوز ہو جاتے ہیں، سارے کیس بند کر دیے جاتے ہیں، تو پھر وہ کچھ بھی کرے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح ان لوگوں نے آپس میں کیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ یہاں تک کہ معاملہ نہیں رکا، بلکہ یہود اور نصارہ کی دشمنی مستقل طور کے پر چلتی رہی۔ آج بظاہر لگتا ہے سارا یورپ جو کہ کرسچن ہے، عمومی طور کے پر عیسائیت کی طرف راغب ہے، یہ اسرائیل کے سپورٹ میں، یہودیوں کے سپورٹ میں کھڑا ہے اور اس کی حمایت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ وقت کے لیے، ورنہ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ ان لوگوں کے درمیان مستقل عداوت اور دشمنی چلتی چلی آ رہی ہے، یہاں تک کہ جہاں بھی نصرانیوں کی حکومت قائم ہے، ان لوگوں نے یہودیوں کے پر خوب ظلم و ستم کیا، اور یہ دشمنی قیامت تک چلتی رہے گی۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ پیچھے ہٹلر کے جو معاملات تھے، ہٹلر کا تھا، ہٹلر ایک عیسائی تھا، اور اس نے جرمن کے اندر کن لوگوں کے پر ظلم اور زیادتی کی؟ یہودیوں کے پر۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بہت سخت ہیں، گرچہ ہمیں لگتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، جیسا کہ اسرائیل اور یہودی دونوں، اور اس کے اسرائیل اور عیسائی یہ دونوں کے دونوں مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بظاہر ہے، ورنہ حقیقت میں ان لوگوں کا عقیدہ ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتا، یہ صرف مسلمانوں کی دشمنی میں ساتھ میں نظر آتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے سے مسلمان ہٹا لیے جائیں تو دیکھیے آپس میں ان لوگوں کی دشمنی کتنی سخت ہوگی، یہ کس طرح ظلم اور زیادتیاں کریں گے۔ اور یہی معاملہ ہندوستان کے اندر بھی ہے کہ جب تک مسلمان سامنے ہیں تو ان لوگوں کے آپس کے ذات برادری کے اختلافات اتنے نظر نہیں آتے، اس کے بعد بھی لیکن نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر مسلمانوں کو ان لوگوں کے سامنے سے ہٹا دیا جائے تو اوپر کی ذاتی کا جو اپنے آپ کو بڑی ذاتی والا عزت دار سمجھتا ہے، وہ نچلی ذاتی والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرے گا سب کو پتہ ہے۔ اور اتنی ساری چیزوں کے باوجود آج ہو رہا ہے کہ آج دلتوں کے پر کس قسم کی زیادتیاں نہیں ہوتی ہے، خبروں میں چھپی بھی نہیں ہے، آئے دن آپ لوگوں کے سامنے خبریں آتی رہتی ہیں۔ آج بھی انہیں اپنے مندروں کے اندر نہیں آنے دیا جاتا ہے، یہ ہے ان لوگوں کے ہاں برادری کا تعصب ہے۔ یہ تو صرف مسلمانوں کی خصوصیات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات پات اور آپس کے ان تمام اختلافات سے بری رکھا ہے۔ ہماری مسجدیں اس طرح کی نہیں ہے جس طرح ان لوگوں نے اپنی عبادت گاہوں کو بنا لیا ہے۔ تو یہ قیامت تک چلنے والی چیز ہے، بظاہر اتفاق نظر آتا ہے۔ اب یہاں اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اہل کتاب۔ یہاں اہل کتاب میں یہود اور نصارہ دونوں شامل ہیں۔ قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ تمہارے سامنے اللہ کی کتاب بکثرت تلاوت کرنے والا رسول آ چکا ہے، اور جن باتوں کو تم چھپاتے تھے، ظاہر
اس لیے کہ یہودی خود تورات کے اندر اور نصارہ انجیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبروں کو چھپاتے تھے، حالانکہ تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت، انجیل کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت، سورہ صف میں اللہ نے اس چیز کو واضح طور کے پر بیان کر دیا ہے۔ تو یہ جو چھپا رہے تھے، قرآن مجید نے ان چیزوں کو ظاہر کر دیا کہ دیکھو جن چیزوں کو یہ چھپا رہے تھے قرآن نے ان تمام چیزوں کو ظاہر کر دیا۔ اللہ بازی قرآن کے نازل ہونے کے بعد ان لوگوں کے عقیدوں میں جو جھول تھا، آگے جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دینا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دینا، اور بھی دین اور شریعت میں بہت ساری چیزیں جو کہ تورات اور انجیل کا حصہ نہیں تھی، ان لوگوں نے دین کے نام کے پر تورات اور انجیل کے اندر داخل کیا۔ قرآن مجید نے ان تمام چیزوں کو چھانٹ کر رکھ دیا۔ ان چیزوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیجئے گا، سب سمجھ میں آ جائے گا کتنی چیزیں حقیقت میں صحیح ہے اور کتنی غلط ہے، جو دراصل دین کا حصہ نہیں بلکہ لوگوں نے دین کے نام کے پر اپنی باتوں کو داخل کر دیا ہے۔ اب آگے قرآن نے کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ اب یہاں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس آیت کو لے کر ہمارے درمیان جو اہل باطل ہے، بریلویت خاص طور کے پر، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا عقیدہ گڑھ لیا۔ کہا کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے خود کہا قد جاءکم من اللہ نور، کہ تم لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا، وہ کتاب مبین، اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ اب یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہاں کتاب جو قرآن مجید ہے اسی کو نور کہا ہے۔ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد نہیں ہے، بلکہ نبی کا تذکرہ اس کے پہلے ہی ہو چکا ہے، قد جاءکم رسولنا، کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے۔ اب یہاں پر جو چیز ذکر کی جا رہی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو نور کہا ہے اور کتاب مبین کہا ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہیں۔ اب جیسا کہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے طرف نور مبین یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اللہ نے یہاں قرآن کو ہی نور کہا۔ اس کے بعد اگلی آیت اگلے اس میں یہی سورہ مائدہ کے اندر آگے چل کر آنے والا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے ہی تورات اتاری جس میں ہدایت اور نور تھا۔ تو یہاں اللہ نے تورات کو نور کہا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کے اندر ہی آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، کہ ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس کے اندر ہدایت اور نور ہے۔ تو یہاں اللہ نے انجیل کو ہدایت اور نور سے تعبیر کیا۔ ایسے بہت ساری آیت ہے جہاں اللہ نے قرآن مجید کو نور کہا، تورات کو نور کہا، انجیل کو نور کہا۔ تو پھر یہ اختلاف کس بات کا؟ لیکن ان لوگوں نے بلا وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بحث چھیڑ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل نوری مخلوق ہے، بشری انسانی مخلوق نہیں ہے۔ میں نے پیچھے بھی ان چیزوں کا تذکرہ کیا تھا، حالانکہ ان لوگوں کی اصل کتابوں میں بھی اس کی وضاحت ہے، جیسا کہ شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خزائن العرفان، یہ مشہور کتاب ہے، مشہور تفسیر ہے بریلویوں کی، اس کے تعلق سے نقل کیا ہے کہ اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ یہی اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا۔ یہ کہہ رہے ہیں نور فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی۔ تو یہاں تک تو بات اتنی مسئلہ والی نہیں، بلکہ کنز الایمان کے اندر بھی ہے کہ مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا حاشیہ ہے، خزائن العرفان کے اندر کنز الایمان کے حوالے سے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، اور اس میں یہ حاشیہ لکھا گیا۔ تو یہاں تک اختلافی مسئلہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت مانا جائے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں یہ میری آنکھوں کا نور ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اشارے طور پر
مجازی طور کے پر اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، تو اس طرح مسئلہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت مانا جائے، یعنی آپ ہدایت کا نور ہے جس کی بنیاد کے پر کفر اور شرک کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں۔ لیکن اختلاف کہاں پیدا ہوا؟ اختلاف یہ پیدا ہوا جب کچھ غالی یعنی غلو کرنے والے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہی نور بنا دیا کہ آپ انسان نہیں بلکہ آپ حقیقت میں پیدائشی طور کے پر نور ہیں، آپ کی ذات گرامی ہی نور ہے۔ آپ یہاں کنایتاً نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ڈائریکٹ آپ کی ذات کو نور سے تعبیر کیا جا رہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اب یہاں قرآن نے کئی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور کے پر بشر کا، سورہ کہف کے اخیر میں کہا قل انما انا بشر مثلکم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، میرے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین نازل ہوتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، شریعت کے احکامات نازل ہوتے ہیں، اس بنیاد کے پر میرے تمہارے درمیان فرق ہو گیا۔ رسول کی حیثیت سے میرا مقام اور مرتبہ انسانوں میں بہت بلند ہے، تو یہ فرق ہے میرے اور تمہارے درمیان، ورنہ جنس کے اعتبار سے تو ہم انسان ہی ہیں، نبی انسان ہی ہے، بشر ہی ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں نے اس آیت میں دو طرح کی تبدیلیاں کی، تحریف کی۔ پہلی تحریف ان لوگوں نے لفظی کی۔ لفظی کیا کی کہ قرآن مجید میں انما لکھا گیا، انما ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اب ان لوگوں نے اس لفظ کو توڑ دیا، کہا کہ دراصل یہ دو لفظ ہے، انا اور ما، یعنی اگر ان دونوں لفظوں اس کو الگ کر دیا جائے، دو لفظ بنا دیا جائے، انا الگ کر دیا جائے، ما الگ کر دیا جائے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں، یقیناً میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں۔ یہ معنی تحریف کیا گیا لفظی اعتبار سے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے معنوی اعتبار سے بھی اس کے اندر تبدیلی کی، تحریف کی۔ کیا تحریف کی کہ دراصل جس طرح مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا کرتے تھے، تو ان لوگوں کو کہا گیا، نفی کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے میں انسان تو ہوں لیکن تمہاری طرح نہیں، یعنی مشرک نہیں ہوں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس، یعنی آپ جیسا کہ فرشتے ایک جنس سے ہیں، جنات ایک جنس سے ہے، انسان ایک جنس سے ہے، تو اس کیٹیگری کی بنیاد کے پر آپ انسانوں کے اندر آتے ہیں، فرشتوں میں یا تو جناتوں کے اندر آپ کا شمولیت نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں میں آپ کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس ضمن میں ان لوگوں نے کچھ من گھڑت روایتوں کو بھی لیا اور اس کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرنا چاہا، جیسا کہ مصنف عبدالرزاق، اس میں ایک موضوع روایت ہے، اس موضوع روایت کو ان لوگوں نے لیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ان اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر، کہ اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یہ من گھڑت روایت ہے، جبکہ صحیح روایت ترمذی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، تو یہ ایک صحیح روایت ہے۔ اب اس کے بالمقابل ایک من گھڑت روایت کو لاتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا، جبکہ روایتی ثابت نہیں ہے، من گھڑت ہے۔ دوسری ایک روایت ہے حکیم ترمذی کی۔ اب یہاں امام ترمذی الگ ہے اور حکیم ترمذی الگ ہے۔ حکیم ترمذی ایک صوفی ہے، ایک فرق یاد رکھیے گا، یہاں لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، دیکھو ترمذی کی روایت ہے، نہیں، امام ترمذی جو سنن ترمذی لکھے، جامع ترمذی لکھے ہوئے ہیں، وہ الگ ہے، اور حکیم ترمذی الگ ہے۔ حکیم ترمذی کی کتاب نوادر الاصول ہے۔ اب اس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ سورج اور چاند کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ اسے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ اگر سورج اور چاند کی روشنی میں سایہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نور ہیں، تبھی تو آپ کا سایہ نہیں ہوتا ہے۔ غلط بات ہے۔ حالانکہ فرشتے جو ہوتے ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں، قرآن مجید نے ان سے تعلق سے ثابت کیا کہ فرشتوں کا بھی سایہ ہوتا ہے،
تو نوری مخلوق کے تعلق سے عقیدہ رکھنا ہی غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جیسا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ ہجرت والی رات، یعنی جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا تھا، بالکل دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ کے پہلے آپ کا سایہ ہمارے گھر میں آیا، یعنی اس سائے کو دیکھنے کے بعد ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ تو پہلے سایہ آیا، اس کے بعد نبی داخل ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ تو یہاں تو حدیث کے اندر بالکل واضح ہے۔ اس کے علاوہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت واقع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے بچوں کو فرشتے اپنی پروں کے سائے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب بتائیے، فرشتے نوری مخلوق ہے، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے انہیں اپنے پروں کے سائے میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایک نوری مخلوق کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی سایہ ہوتا ہے، تو یہ باطل عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ اب یہاں ایک تیسری حدیث، تیسری من گھڑت روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد چہرہ یا مسکراہٹ کی روشنی کی وجہ سے مل گئی۔ حالانکہ ان تمام روایتوں کو سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے نقل کرنے کے بعد سیرت النبی، ان کی بہت مشہور کتاب ہے سیرت کے پر، سیرت النبی، اس کے اندر اسے موضوع قرار دیا، من گھڑت، یعنی یہ روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں، بس لوگ پیش کر رہے ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہاں تک کہ کہہ دیا من گھڑت طریقے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا، آپ کی جو روشنی، وہ سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ تیز تھی۔ اب اگر ایسی بات چلو مان لیا جائے عقلی طور کے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بنیاد کے پر اتنی روشنی نکلتی تھی کہ سورج اور چاند سے زیادہ اجالا ہوتا، تو مدینہ میں تو کبھی رات ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی جب اتنی تیز ہے کہ سورج سے زیادہ، ابھی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، سورج کی روشنی یہاں پر نہیں آ رہی ہے، لیکن باہر سورج کی روشنی کی بنیاد کے پر یہاں اجالا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آئیں گے اور مدینہ کے اندر رہیں گے تو سوچنے کی بات ہے کہ وہاں پر کیسے اندھیرا ہو سکتا ہے۔ تو یہ باتیں ایسی ہے جسے عقل تسلیم ہی نہیں کرتی ہے اور یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ نیز بہت ساری روایتیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے آپ کو اپنے بستر کے پر گم پایا، ٹٹولنے لگی، تو میں نے سوچا کہ کہیں آپ کسی اور ازواج مطہرات کے پاس تو نہیں گئے ہیں، تو میں نے ٹٹولتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے پر میرے ہاتھ پڑے، تو تب مجھے معلوم ہوا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں، یعنی تہجد ادا کر رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ اگر اتنی روشنی ہوتی تو حضرت عائشہ کو ٹٹولنے کی ضرورت کہاں سے پیش آتی؟ تو یہ بہت ساری روایتیں آتی ہیں جس کی بنیاد کے پر یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ جو عقیدہ بنا لیا گیا یہ من گھڑت ہے۔ آپ انسان ہی ہیں، البتہ انسان ہونے کے ساتھ آپ کی فضیلت، آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے۔ دنیا میں کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان میں یاد نہ کیا جائے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، آج پوری دنیا میں گونجنے والی آواز۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی محفلوں کے اندر جو تذکرے ہوتے ہیں جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تذکرہ، تو یہ آپ کے ذکر کی بلندی ہے۔ تو یہ اصل مقام اور مرتبہ ہے، ہمیں اس سے ہٹ کر دوسری چیزوں کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہدی بہ اللہ، اب یہاں پر دیکھیے نور اور کتاب دو الگ الگ چیزیں ہوتی، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور کتاب مبین دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو عربی اعتبار سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہدی بہم اللہ، اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہدی بہ اللہ، کہ اللہ اس کے ذریعے، یعنی ایک چیز کا تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ نور اور کتاب مبین دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں الگ الگ نہیں ہے۔ نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہیں بلکہ قرآن مجید ہی مراد ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ،
جس کے ذریعے یعنی قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہ بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی خاصیت کہ جو قوم بھی قرآن کے اصول اور ضابطوں کے مطابق چلنے لگ جائے اللہ انہیں ہدایت کی طرف لاتا ہے، کفر اور گمراہی سے اور اس کی تاریکیوں سے باہر نکالتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا خاصہ۔ خود اللہ نے قرآن کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ قرآن نور ہے، جیسا کہ سورہ شورى کے اخیر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے تعلق سے اللہ نے وہاں قرآن مجید کو نور سے تعبیر کیا۔ تو قرآن دراصل نور ہے۔ نور کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے ذریعے کفر اور شرک کی گمراہیاں اور تاریکیاں چھٹتی ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور راہ راست کی طرف راہبری کرتا ہے۔ قرآن کا راستہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ قرآن کوئی عقیدہ بیان کرتا ہے، کوئی طریقہ بیان کرتا ہے، اس سے بہتر عقیدہ اور طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں آگے یہ نصارہ کے تعلق سے جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، عقیدے کا ایک انتہائی اہم باب۔ قرآن نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں حلول کر گیا ہے، ان کی ذات میں داخل ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے گا کہ بعض دیگر مذاہب کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہے۔ آپ بدھزم کے اندر دیکھیے کہ دلائی لاما کے تعلق سے ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان لوگوں کے مطابق جو ایشور ہے، گاڈ ہے، خدا، وہ دراصل دلائی لاما کے اندر داخل ہو گیا ہے، ان کی ذات کے اندر آ گیا ہے اور اس کے بعد یہ انسان کا روپ لے کر انسانوں کے درمیان موجود ہے۔ یہ دراصل کفر اور شرک والا عقیدہ ہے۔ تو یہاں ایک بہت پیاری بات علامہ ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ شرح العقیدۃ الطحاویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ سوچئے اللہ نے نصارہ کو کافر کہا، کیوں کہا؟ کہ ان لوگوں نے یہ عقیدہ مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں حلول کیے ہوئے، ایک ذات کے اندر۔ تو سوچئے کہ ان لوگوں کا عقیدہ کتنا گمراہی پر ہوگا، اور وہ گمراہی کتنی بدترین ہوگی جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ تمام چیزوں کے اندر اللہ ہے، اور یہ چیزیں موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، یہ چھوٹا اور معمولی گناہ نہیں ہے، انتہائی بدترین قسم کا کفر ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ اس طرح کی صوفیہ کی کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ نعوذ باللہ سور ہے، بندر ہے، یہاں تک کہ سڑی ہوئی لاش کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی موجود ہے۔ یہ وحدت الوجود آپ معمولی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ساری ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کیا میں، کیا ہم تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں؟ عجیب بات ہے، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ خالق اور مخلوق دونوں جدا ہیں، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارے درمیان میں نام لے کر 12 کہتا ہوں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور جب نام لیا جاتا ہے لوگوں کو برا لگتا ہے۔ انہیں قرآن و حدیث کے دلائل وہ اہمیت نہیں رکھتے، لوگوں کی شخصیات زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جب ڈاکٹر اسرار کا نام لے کر کہا جاتا ہے، یہ وحدت الوجود کے عقیدے کا پرچار کرنے میں سب سے پیش نظر آئیں گے، یہاں تک کہ سورہ حدید کی تفسیر بیان کرتے ہوئے جو حدیث کی تفسیر نبی نے نہیں بیان کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، اس سے بالکل ہٹ کر اپنی منمانی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اور یہی تو گمراہی ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی جو صحیح تفسیر ہے، تشریحات ہے، انہیں چھوڑ کر اپنی منمانی، اپنی عقل کو استعمال کرنے لگ جائے۔ ہوتا ہے ہمارے ہاں پیمانہ قرآن و حدیث ہے، جو اس کے مطابق ہے صحیح ہے، اور اس کے مطابق نہیں ہے غلط۔ ہمارے یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے دیگر صحابہ، اگر ان کی بات قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے تو ہم ان کی باتیں رد کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے کہ اصل قرآن و حدیث ہے، شخصیات نہیں ہیں۔ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی غلطیوں کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی ذات کے ساتھ یا ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ان کا مقام، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جیسی یہ باتیں پیش کی جاتی ہے، ارے فلاں کی خدمات اتنی، یہ ہے وہ ہے، ہمارے نزدیک وہ اہمیت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بات صحیح کیا ہے۔
یہاں شخصیات کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی ذات کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے قرآن و حدیث کی، جو قرآن و حدیث کے عقیدے کے مطابق ہے، قابل قبول ہے، ایکسیپٹیبل ہے، اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو رد کر دیا جانا چاہیے۔ یہی ہمارا اصول اور ضابطہ ہے۔ پیچھے ہمارے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی مسئلہ آیا، اور جب ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا، لوگ ذات اور شخصیات کا دفاع کرتے، قرآن و حدیث کا دفاع نہیں کرتے۔ یہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے نزدیک ذات کے اور شخصیات زیادہ اہمیت رکھتی ہے، قرآن و حدیث نہیں۔ کتنا کھلا کھلا قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ پیش کیا، جب واضح طور کے پر حدیث کے اندر موجود ہے کہ تمام اہل جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے کہا جس طرح کے 14ویں کے چاند کا دیدار پوری دنیا کرتی ہے، اسی طرح تمام اہل جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور اس میں دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ واضح روایت، اس کے بعد بھی یہ کھلے طور کے پر رد کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ صرف اعلیٰ مقام یعنی جو نبی ہیں ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تمام اہل جنت کے لیے نہیں ہے۔ حدیث کی کھلی مخالفت، یہاں تک کہ حیرت ہوتی ہے کہ اسٹیج کے پر جب ایک بندہ سوال کر رہا ہے، ان سے صاف کہہ رہا ہے کہ الطہور شطر الایمان، یہ حدیث ہے، تو کہتے نہیں، نہ بخاری نہ مسلم سیاستہ کہیں حدیث نہیں ہے، لوگوں نے بیان کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ حدیث کا کھلا کھلا انکار۔ ہمارے نزدیک قرآن و حدیث اہمیت رکھتا ہے، کسی کی ذات گرامی اہمیت نہیں رکھتی، کسی کی شخصیت نہیں۔ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ارے اتنے بڑے آدمی کو یہ کہہ رہے، تو ٹھیک ہے، اتنا بڑا ہے، قرآن حدیث سے بڑا ہے، نبی سے بڑھ گیا ہے، صحابہ سے بڑھ گیا ہے۔ ایک طرف جب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے 3 طلاق کو 3 بنا دیا تو ہم نے ان کی مخالفت کی، کہا کہ نہیں، نبی کی حدیث کی مخالفت ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، تو وہاں پر لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات رد کی جا رہی ہے، ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ نہیں، وہاں ان سے اجتہادی طور کے پر غلطی بھی ہم مانتے ہیں، ان کا احترام، ان کی عزت سر آنکھوں کے پر ہے، لیکن جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے ٹکرائے تو ہم اسے نہیں لیں گے۔ یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ تو بعد میں آنے والے لوگ کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ یہ ڈاکٹروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہر اصل چیز قرآن و حدیث ہے، یہی ہمارے ہاں معیار ہے۔ جو بھی اس سے ٹکرائے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، قرآن و حدیث جو اصل چیز ہے اسے اپنی جگہ پر پکڑے رہیں گے، باقی چیزیں سب اپنی ثانوی حیثیت رکھتی ہے، اصل چیز قرآن و حدیث ہے۔ تو یہاں قرآن نے کیا کہا کہ جن لوگوں نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کی ذات میں داخل ہو گیا ہے، حلول کر چکا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کافر ہو گئے اور ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے نعوذ باللہ اور اس کا پرچار کرتا ہے، آخری ٹائم میں بھی ڈاکٹر اسرار کے بچے نے اس عقیدے کے تعلق سے ان سے بات کی تو انہوں نے اس سے رجوع نہیں کیا، صاف طور کے پر کہا کہ نہیں، میں اسی عقیدے کے پر مر رہا ہوں، وحدت الوجود کے کفریہ اور شرکیہ عقیدے کے پر۔ اور ان کی کلپس آپ اٹھا کر دیکھیے، کھلے طور کے پر اس کا اقرار کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ اور جو اخوانیت کے جراثیم ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، خارجیت کے جراثیم وہ بہت ڈینجر ہے۔ حدیث کی منمانی تفسیر، حدیث کے اندر جو باتیں بیان نہیں کی گئی ہے، اپنی طرف سے لوگوں کے درمیان جیوتشی انداز میں پیشن گوئیاں کرنا، وہ سب اپنی جگہ پر، وہ تو گمراہیاں ہیں ہی۔ ایک بہت بڑی گمراہی وحدت الوجود کے عقیدے کی ہے، جو انتہائی بدترین قسموں کا کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ارے ان کی اتنی ساری خدمات بھی تو ہے، وہ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دین کا کوئی خادم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید نے اس کے بعد کیا کہا نبی کو مخاطب کر کے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ سورہ زمر میں اللہ نے صاف کہا کہ اگر بالفرض آپ نے شرک کیا سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب بتائیے کہ قرآن نے شرک کے بارے میں نبی کے تعلق سے بھی کہا کہ سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا، کتنا واضح طور کے پر پیش کیا ہے۔ عقیدے کے باب میں ہم سختیاں اسی لیے رکھتے ہیں، یہاں کوئی مداہنت نہیں ہے، کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں قابل قبول ہوگی۔ بعض لوگ عقیدے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، باقی سب چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، نہیں، عقیدہ سب سے اہم ہے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ کے اندر عقیدے کے پر محنت کی۔ جب تک یہ بنیاد صحیح نہیں ہوگی باقی کی تمام چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ حالانکہ نبی کے تعلق سے سوچا نہیں جا سکتا، کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک نبی شرک کر سکتا ہے۔ سورہ انعام میں 18 انبیاء کرام کا تذکرہ، کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض ان لوگوں نے بھی شرک کیا
لحبط عنہم ما كانوا يعملون، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ہے قرآن مجید شرک کے باب میں اتنا سخت موقف اختیار کیا ہے، ہمیں بھی وہی موقف اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن نے صاف کہا وہ لوگ کافر ہو گئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی ذات کے حلول کو مانتے ہیں۔ میں ایک واقعہ اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ناندیڑ میں ایک مسئلہ پیدا ہوا، یہی وحدت الوجود کا عقیدہ ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے، تو ایک بندے نے سوال کر لیا کہ آپ جب یہ کہہ رہے کہ تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ذات ایک ہی ہے اور ہر چیز میں نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو پھر یہ بتائیے مندر کی مورتیوں میں بھی پھر اللہ ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی ذات کا حصہ ہو گئی؟ تو انہوں نے برملا کہا کہ ہاں اس میں بھی اللہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب اس میں بھی اللہ ہے تو پھر اس کو پوچھنا، اس کی عبادت کرنا کیسے شرک ہو گیا؟ اس لیے کہ جب اس میں اللہ ہی ہے تو اس کی عبادت غلط کیسے ہو گئی؟ کیوں شرک ہو گیا؟ آپ نے کیوں منع کیا اس سے؟ تو اسے زبردستی اسٹیج سے بھگا دیا، کہا کہ بھگاؤ اس کو، گستاخ ہے، غیر مقلد ہے۔ آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اور جب یہ بات دارالعلوم دیوبند تک پہنچی تو وہاں کے جو محتمم تھے انہوں نے کہا کہ یہ عقیدہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، نعوذ باللہ، یہ ساری چیزیں پروف کے ساتھ موجود ہے۔ اور جب یہ باتیں کی جاتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اختلافی بات ہے، نہیں، یہ بنیادی بات ہے، یہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ وحدت الوجود جیسے کفریہ اور شرکیہ عقیدے کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ قرآن نے جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہہ دیا کہ کوئی نبی کی ساتھ میں اللہ کو شامل مانے، داخل مانے تو وہ کافر ہے، تو سارے وجود کے اندر کیا کفار، کیا مشرکین، کیا مورتیاں، سور، بندر، سب میں اللہ کو مانے تو اس سے بدترین کافر کون ہوگا؟ انتہائی بدترین قسم کا کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں یعنی حضرت مریم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان تمام کو اگر ہلاک کر دے تو کون اللہ کو روک سکتا ہے؟ جب یہ اللہ ہی کی ذات کا حصہ ہے تو پھر اللہ ان چیزوں کو ہلاک کرے گا تو کون اللہ کو روکے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، تبھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، اور اللہ کی ذات کبھی فنا نہیں ہوگی۔ کل من علیہا فان، تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہلاک ہو سکتی ہے، فنا ہو سکتی ہے، اس کا مطلب اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے۔ یہی دلیل قرآن مجید دے رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہے، اللہ مالک ہے اور یہ ملکیت ہے، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں۔ اللہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا کیا، ان کی ماں کو بھی، کائنات کو بھی پیدا کیا، اور اللہ ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو عقیدے کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے۔ آگے ابھی دیکھیے ان لوگوں کی کچھ اور گمراہیوں کا تذکرہ ہے جو اگلی آیات میں آنے والا ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وہ تمام چیزیں پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں خاص طور کے پر عقیدے کے باب میں جو عقیدہ قرآن نے پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء جو عقیدہ لے کر آئے، ہمیں اسی عقیدے کے پر ہر قسموں کی گمراہیوں سے محفوظ رکھتے ہوئے چلنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ وہی طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر موجود ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔